السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج کی اس سبق میں ہم عدد اور معدود کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بہت آسان قواعد پڑھیں گے۔ اکثر طلباء و طالبات کو یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے پہچاننے میں اور ان کو یاد کرنے میں، تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسماء عدد کی۔ تو اسماء عدد 1 2 3 4 5 یعنی جتنی بھی ہندسے ہیں اس کو عدد کہتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ آتے ہیں اس کو معدود کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں ثلاثۃ رجالین، تو یہ ثلاثہ یہ عدد ہے اور رجالین یہ معدود ہے، اور اس عدد کو ممیز اور معدود کو تمیز اور ممیز کہتے ہیں۔ عدد کو ممیز اور یہ معدود کو تمیز اور ممیز کہتے ہیں۔ تو اسماء عدد کے 5 قاعدے ہیں، بالکل آسان قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ 3 سے لے کر 10 تک، دوسرا قاعدہ 11 12 21 22 31 32 اور اسی طرح 91 92 تک، تیسرا قاعدہ 13 سے لے کر 19 تک، 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے لے کر 39 تک اور اسی طرح 93 سے لے کر 99 تک۔ چوتھا قاعدہ عقود کا ہے، 20 30 40 50 60 70 80 90 کا، اور پانچواں قاعدہ ہے مئۃ مئتان الف الفان اور آلاف یعنی جس کو عدد اکثر کہتے ہیں۔ تو بہت آسان قاعدے ہے، یہ ٹرک ہے آسان۔ سب سے پہلا ہے قاعدہ نمبر 1۔ قاعدہ نمبر 1 کا تعلق 3 سے لے کر 9 تک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ 1 اور 2 تو آپ نے چھوڑ دیا، تو 1 اور 2 کا تمیز نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں رجل، 1 کے لیے کہتے ہیں رجل کتاب، 2 کے لیے کہتے ہیں کتابان رجلان، اور اسی طرح امرأۃ امرأتان۔ تو 2 کے لیے 1 اور 2 کے لیے تمیز نہیں آتی۔ تو قاعدہ نمبر 1 ہے 3 سے لے کر 9 تک۔ یہ قاعدہ اس کا آسان یہ ہے کہ اس کا تمیز 3 سے لے کر 10 تک کا تمیز ہمیشہ جمع مجرور خلاف العقل آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے موافق العقل، دوسرا ہے مخالف العقل، اور اس کو موافق القیاس اور مخالف القیاس بھی کہتے ہیں۔ خلاف العقل کا مطلب یہ ہے کہ عدد مذکر ہو تو معدود مؤنث ہوگا، عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوگا، یعنی دونوں ایک دوسرے کی الٹ ہوگے، متضاد ہوگے۔ تو 3 سے لے کر 10 تک اس کا تمیز ہمیشہ جمع مجرور اور خلاف العقل آئے گا، جمع آئے گا، مجرور آئے گا اور خلاف العقل آئے گا۔ طرح مثالیں ہے ثلاثۃ رجال اور ثلاث نسوۃ۔ اب یہاں دیکھ لے ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ عدد ہے اور ممیز ہے، رجال تمیز ہے اور معدود ہے۔ تو ثلاثۃ مؤنث ہے اور اس کا عدد اور اس کا معدود تمیز جمع آیا ہے اور مجرور آیا ہے۔ اس طرح ثلاث نسوۃ کو آپ دیکھ لے، ثلاث مذکر ہے اور نسوۃ مؤنث ہے اور جمع ہے۔ اس طرح دوسرا مثال ثمانیۃ کتب، 8 کتابیں، ثمانیۃ کتب، تو ثمانیہ عدد ہے اور اس کا معدود جمع مجرور آیا ہے، اور یہ خلاف العقل ہے۔ خلاف العقل مطلب یعنی ثمانیۃ مؤنث ہے اور کتب یہ مذکر ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں 7 کراسات، تو 7 یہ مذکر ہے، کراسات جمع ہے اور مجرور ہے، مؤنث ہے۔ سمجھ میں آیا ایک قاعدہ؟ تو شارٹلی قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک اس کا تمیز ہمیشہ جمع مجرور خلاف العقل آتا ہے، اور اس کی یہ مثالیں ہیں۔ دوسرا قاعدہ اس کا تعلق 11 اور 3 سے لے کر 10 تک اس عادت کو عادت عقل کہتے ہیں، عادت عقل کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے اس کا تعلق 11 12
21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 اور 91 92 تک ہے، یعنی ہر عقود کی ایک اور دو ایک اور دو. تو اس کا تمیز ہمیشہ مفرد منصوب موافق العقل آتا ہے. مفرد آئے گا، منصوب آئے گا اور موافق العقل آئے گا. موافق العقل کا مطلب یہ ہے کہ عدد معدود مذکر ہو تو عدد بھی مذکر ہوگا، معدود مؤنث ہو تو عدد بھی مؤنث آئے گا. اس طرح مثال ہے 11 رجلا. 11 رجلا معنی 11 آدمی. تو یہاں ہم نے دیکھا رجلا مذکر ہے تو 11 بھی ہم نے مذکر لایا، اور 11 ممیز ہے. رجلا اس کا تمیز یہ مفرد ہے اور منصوب ہے. اس طرح 11 امرأۃ 11 عورت ہے، تو یہ 11 یہ دونوں مؤنث ہے اور امرأۃ بھی مؤنث ہے، مفرد ہے اور منصوب ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں 41 آدمی تو ایسے کہیں گے 41 رجلا، اور 42 عورتیں تو ہم کہیں گے 42 امرأۃ. سمجھ میں آیا؟ 11 12 21 22 اس کا قاعدہ کیا ہوا کہ اس کا تمیز ہمیشہ مفرد منصوب اور موافق العقل آئے گا. اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے، تیسرے قاعدے کا تعلق 13 سے لے کر 19 تک، 23 سے لے کر 29 تک، 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے 39 تک، 43 سے 49 تک، 53 سے 49 تک، 63 سے 69 اور 73 سے 79 تک، 83 سے لے کر 89 تک اور 93 سے لے کر 99 تک. یعنی ہر عقود میں 3 سے لے کر 9 تک اس کا تمیز مفرد منصوب اور خلاف العقل آئے گا، لیکن پہلا جز صرف، یعنی پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا اور دوسرا جز وہ معدود کے موافق ہوگا. اس طرح ہم کہیں 13 رجلا، 13 رجلا. اب یہاں 13 یہ عدد ہے، ممیز ہے، رجلا اس کی تمیز ہے. 13 اس کا پہلا جز مؤنث ہے اور دوسرا جز مذکر ہے، رجلا یہ مذکر ہے. 13 رجلا اس کا تمیز 13 سے لے کر 19 تک اس کا تمیز مفرد منصوب آئے گا، تو رجلا مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے. اس طرح 13 عورتیں 13 امرأۃ، تو 13 یہ عدد ہے اور امرأۃ اس کا تمیز معدود یہ مفرد ہے اور منصوب ہے اور پہلی جز کے مخالف ہے، یعنی پہلی جز اس کا مذکر ہے 13 اور امرأۃ یہ مؤنث ہے. اس طرح دوسرا مثال ہم کہہ دیں کہ ہم کہہ دیں 38 آدمی، 38 آدمی تو اس کا ہم کہیں گے 38 رجلا، 38 رجلا. ہم کہتے ہیں 49 عورتیں، 49 عورتیں تو کہیں گے 49 امرأۃ. سمجھ میں آیا؟ 13 سے لے کر 19 تک، 23 سے لے کر 29 تک اور اسی طرح 93 سے لے کر 99 تک اس کا تمیز مفرد منصوب اور خلاف العقل ہوگا، لیکن پہلا جز. ٹھیک ہے. اب آیا ہے چوتھا قاعدہ. چوتھے قاعدہ کا تعلق عقود کے ساتھ ہے. عقود کہتے ہیں 20 30 40 50 60 70 80 90 تک یہ عقود ہے. اس کا تمیز ہمیشہ مفرد منصوب اور ایک ہی حالت پر رہے گا، یعنی اگر وہ مذکر ہو یا مؤنث ہے عدد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گا. جیسے ہم کہتے ہیں 40 آدمی 40 رجلا، 40 عورتیں 40 امرأۃ، 60 مرد 60 رجلا، 60 عورتیں 60 امرأۃ. سمجھ میں آئے؟ پانچواں قاعدہ ہے، پانچویں قاعدے کا تعلق عدد اکثر کے ساتھ ہے. عدد اکثر 5 چیزوں کو کہتے ہیں: مئۃ، مئتان، الف، الفان، آلاف. مئۃ کا معنی ہے 100، مئتان معنی 200، الف معنی 1000، الفان 2000 اور آلاف کئی ہزار.
تو اس کو کہتے ہیں عدد اکثر. 3 سے لے کر 9 تک اس کو کہتے تھے عدد اقل، اور ان پانچوں کو کہتے ہیں عدد اکثر. درمیان میں جو جتنی ہے نا اس کو کہتے ہیں عدد اوسط. تو عدد اکثر کا تمیز ہمیشہ مفرد مجرور ہوگا، مفرد ہوگا اور مجرور ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں 100 آدمی تو کہیں گے مئات رجل، اور کہیں گے 100 عورتیں جو ہیں مئات امرأۃ، 100 عورتیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں 1000 کتابیں، الف کتب، اور الف کتابن. تو اس کا عدد اکثر کا تمیز مفرد آئے گا اور مجرور آئے گا. جیسے 1000 رجل، 1000 امرأۃ، 1000 مرد، 1000 عورتیں، اور اس کو کہتے ہیں عدد اکثر. تو یہ 5 قاعدے ہیں عدد کے. پہلا قاعدہ 3 سے لے کر 9 تک، دوسرا قاعدہ 11، 12، 21، 22 تک، 21، 22 یعنی اس طرح 91 سے لے 91 اور 92 تک. تیسرا قاعدہ 13 سے 19 تک، اور اسی طرح 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے لے کر 39 تک، اور 93 سے لے کر 99 تک. چوتھا قاعدہ حقوق کے ساتھ ہے 20، 30، 40، 90 تک. اور پانچواں قاعدہ یہ عدد اکثر کے ساتھ یعنی مئات، مئتان، الف، آلاف اس کے ساتھ ہیں. تو آپ اس کو اچھی طرح اس پر پریکٹس کر لیں. جو بھی سوال ہو یا جہاں کی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.